السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو ہے اجلاس جاری ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو یقین دہانی کرا دی کہ پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں شامل اس وقت، کیونکہ پاکستان کی جو نیگوشیشن ہے وہاں پر بہت بہتر طریقے سے چل رہی ہے اور چین کی نمائندگی میں یہ تمام تر جو ہے بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اب تک کی کچھ جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں سورسز کے مطابق، اب تک پاکستان نے 8 ماہ میں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کافی ان کو سیٹسفائی کیا ہے اور تمام تر اہداف پہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان، جن کے حوالے سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو کہا تھا۔ دوسری جانب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، بھارتی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے پاکستان کو تھریٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے بلیک لسٹ میں شامل ہو جائے، پاکستان ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں مینڈیٹری ہوگا، اور اس قسم کی جو ہے وہ بیانات آج سے پہلے بھی دیتے آئے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی جرنلسٹ نے بھی وداؤٹ انویسٹیگیشن اس طرح کی نیگیٹو خبروں کو پھیلایا، جس نے ہماری مارکیٹ کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات مرتب کیے۔ اس طرح اسٹاک مارکیٹ کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن بہتر جو اب ایک سیناریو جس پر ہم نے یہ دیکھا کہ ریسنٹلی جو ہے آرمی چیف کے ساتھ جو ہے تاجر برادری کی جو ہے میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کو بھی جو ہے کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس میں کچھ کرٹیسائز کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں تمام تر انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، گفتگو کی، اور ان کو ایک یقین دہانی دلائی ہے کہ پاکستان کے جو اکانومک فیکٹرز ہیں وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو تمام تر جتنے بھی ڈیفنس کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ جو ہے ہماری آرمی بالکل اپنے پورے طور پر کر رہی ہے۔ دوسری جانب میں یہ بھی کہوں گی اور یہ بھی دہراؤں گی، جس طرح ہم نے رواں سال دیکھا اور جو پچھلا سال جو ہمارا گزرا، اس حوالے سے ایف اے ٹی ایف کی جو خبریں تھیں اس کو کافی زیادہ ایگزیجریٹ کیا جا رہا تھا، اور ایک بار پھر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس سے جو ہے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی نیگیٹو رپورٹ اب تک نہیں ہے اور پاکستان سیٹسفیکٹری طور پہ کام کر رہا ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے پاکستان سے بالکل کمپلیٹلی جو ہے سیٹسفائیڈ ہے۔ جو دوسرا ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ کچھ کانٹرڈکٹری اگر ہم کہیں اس وقت کے حالات سے اکانومک فیکٹر سے جا رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن مزید بڑھ سکتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر انفلیشن بڑھ رہا ہے تو مہنگائی ہو رہی ہے، انفلیشن ہو رہا ہے، اور یہ ایک سوال ہے جو جنیرک لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ اگر واقعی انفلیشن ہو رہا ہے تو اکانومک فیکٹرز کیا رائٹ انڈیکیٹرز کیا رائٹ پاتھ پر ہیں، اور اگر رائٹ ہیں اور بہتر طریقے سے کام کرے تو آخر کیوں انفلیشن؟ لیکن صرف اور صرف انفلیشن کی یہ وجہ نہیں ہے، بہت سارے جو ہیں ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ امید ہے کہ جس طرح حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اکانومک وہ انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو طریقے سے کام کریں تو بہتر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے اور پاکستان کی اکانومی بھی اسٹیبل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جو رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ 2019 میں پاکستان میں ترقی کی شرح 3.3% رہی، جبکہ 2020 میں جو ہے پاکستان کی ترقی کی شرح جو ہے وہ 2.4 ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بات کریں گے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے کہ اسٹریٹ کرائمز جو ہیں کراچی میں بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے اوپر سائیں تو سائیں کی وزراء بھی وڈے سائیں اور ان کی اعلیٰ منطق وہ ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب روزگار نہیں ہوگا تو اسٹریٹ کرائمز تو ہوں گے۔ اب یہ کیا منطق ہے جانیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو سے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں محمد اکمل صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں مسرت نیازی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں طاہر ملک پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ جی محمد اکمل صاحب، سب سے پہلے ایف اے ٹی ایف کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد ہم مزید جو ہے اور گفتگو کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 ماہ کے اندر پاکستان نے کیا سیٹسفیکٹری پرفارم کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے اس کی ابھی یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اس کے خدشات جو ہے وہ کم ہو گئے، لیکن ابھی بالکل ختم نہیں ہوئے۔ اچھا، ایف اے ٹی ایف کی جو But sir, there are two stages which people need to understand. ایک ہوتا ہے گرے لسٹ کا اور ایک ہوتا ہے بلیک لسٹ کا۔ بلیک لسٹ کے حوالے سے پاکستان آلریڈی ہے، لیکن یہ تھریٹ کرنا کہ بلیک لسٹ میں شامل ہو جائے گا، بلیک لسٹ انڈیا جو کر رہا تھا نا، دیکھیں انڈیا کا اس کے پیچھے سبسٹینس ہے، کیونکہ وہ جو کمیٹی ہے بیسیکلی جو یہ ڈیسائیڈ کرے گی تو اس میں انڈیا بھی اس کا ممبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت بھی جو ایف اے ٹی ایف میں دیکھیں، میں تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی کے اوپر آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ بیسیکلی ایف اے ٹی ایف میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، یا ایف اے ٹی ایف کی جو رپورٹ ہے وہ ہے کیا ایکچولی۔ دیکھیں، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے جو بیسک 2 آبجیکٹیوز ہیں، ایک اینٹی منی لانڈرنگ ہے اور جو ہے دوسرا کاؤنٹر سی ٹی ایف ہے اور ایم ایل۔
یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ اس کو جانچا جائے گا. اس کے اوپر اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے وہ تو پاکستان نے اچھے خاصے اقدامات کیے ہیں اور اوورآل کنٹرول ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ باڑ وغیرہ لگانے کا جو کام ہے اس کی وجہ سے ٹیرر فائنینسنگ میں بہت کمی آئی. جو مین جو سب سے زیادہ جو پاکستان کو خدشہ ہے نا, دیکھیں اس میں پاکستان کو جو ایشیا پیسیفک گروپ کا جو اجلاس ہوا تھا نا, اور انہوں نے جو ریٹنگ دی, ان کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کو میں نے پورا جو اسٹڈی کیا ہے اس میں سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیں ایک تو انہوں نے میڈیم دی, ایک ہوتا ہے ہائی, میڈیم اور لو. تو جو ٹیرر فائنینسنگ ہے جیسے جس میں یہ بین آرگنائزیشنز ہیں جیسے جماعت الدعوہ, جیش محمد, ان ساری آرگنائزیشنز کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ان کی فائنینسنگ جو ہے وہ اس کو میڈیم رینکنگ کیا ہے. اسٹل انہوں نے اس کو پاکستان کو ابھی تک لو پہ یا زیرو پہ نہیں لے کے آئے, اس کو میڈیم پہ رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باڑ وغیرہ لگائی ہے, لیکن ان کو اسٹل ابھی خدشہ ہے کیونکہ پاکستان میں کیش ڈیلنگ زیادہ ہیں, تو اسٹل وہ سمجھتے ہیں کہ کیش کے تھرو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو خدشات ابھی بھی ہیں اور اس کا ابھی بھی فل فوکس اسی چیز کے اوپر ہے. آل دو کہ انہوں نے ٹوٹل ہمارے پاس جو تھے 40 انہوں نے وہ بینچ مارکس طے کیے تھے, اس میں سے جو فل جو جن کو پاکستان نے کمپلائی کیا دیٹ از 1, اور جن کو لارجلی پاکستان نے کیا دیٹ از دیز آر 9, اور پارشلی جو جن کو کیا ہے فلفل وہ ہیں 26. تو یہ 36 کو پاکستان نے کیا اور باقی 4 اگنور ہوئے. یہ ایشیا پیسیفک گروپ کی رپورٹ ہے. اب آ جائیں جی گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کا ہونے سے فائدہ یا نقصان کیا ہوگا. دیکھیں اگر پاکستان خدا نہ خواستہ جس کے چانسز اس وقت 10 to 15-20% ہیں, تو وہ یہ ہیں کہ دیکھیں اس میں اب ہمارا جو بیسیکلی پے پال ہے ایک جو انٹرنیشنل پیمنٹ سائٹ ہے, وہ پاکستان میں ابھی تک نہیں آ سکی, اور اس کی وجہ سے پیمنٹس کے اور کافی بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں گوگل وغیرہ, اور یہ وہ پاکستان میں سیٹ اپ اپنا بزنس نہیں کر سکے. اتنا انفارچونیٹلی ابھی بھی اتنا زیادہ فلرش نہیں کر پا رہا ہے پاکستان میں. بہت ساری بزنس ہیں لیکن اتنا زیادہ فلرش نہیں کر پا رہا. بڑی جو پیمنٹ سائٹ ہے نا وہ پے پال ہے, تو پے پال کو آپ بھول جائیں. اس کے بعد گورنمنٹ کے لیے فنڈس کو انٹرنیشنل سورسز سے جنریٹ کرنا ناممکن ہو جائے گا. بینکنگ چینلز کے اوپر مانیٹرنگ اور زیادہ سخت ہو جائے گی. بینکنگ چینلز کے اوپر تو کافی مانیٹرنگ اسٹرانگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ جو باہر کے ممالک سے پیسہ ریمٹ پاکستان کرنا چاہے گا نا, تو یہی تو سوال پاکستان مسلم لیگ نون سے کیا جاتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اپنی گرفتاری سے پہلے کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز کا کوئی سوال مت کرو, جو پیسہ آ رہا ہے باہر سے پاکستان کو اس طرح پیسہ مل رہا ہے, سوال مت کرو. ساری منی لانڈرنگ کے طریقے ان سب لوگوں نے مل ملا کے ایجاد کیے. جتنی منی لانڈرنگ پاکستان میں ہوئی ہے یہ پچھلا جو بھی, تو کیا پھر درست کہتے ہیں پی ایم ایل این اور تمام تر جو بھی اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے کہ ریمیٹنسز کا سوال نہ کیا جائے, تو کیا یہ ٹھیک ڈیفینس ہے ان کا؟ نہیں دیکھیں میں ریمیٹنس کی بات کروں, وہاں سے پیسہ آنے والی جو بات ہے, اگر پاکستان لیکن اگر ویریفائڈ سورس نہیں ہے اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے, اب انہوں نے کر دیا, ابھی انہوں نے اپلائی کر دیا ہے پی آر نے بھی کہ جو بھی پیسہ اگر ایک سرٹن اماؤنٹ سے, اس سے پہلے فلی ایگزیمپٹ تھا ٹیکس میں, اب انہوں نے یہ کر دیا کہ جو بھی پیسہ باہر سے بھی اگر پاکستان میں آئے گا اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی, اور لوگ ٹیکسیبل نہیں ہوگا. محمد اکمل صاحب آئی ایم آسکنگ پرٹیکولرلی کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ریمیٹنسز کا یہ کیا سینیریو ہے, یہ کیوں آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے, کس وجہ سے آ رہی ہے, تو منی لانڈرنگ ہوتی ہے نا. منی لانڈرنگ بیسیکلی منی لانڈرنگ ہوتی کیسے, وہ ایسے ہوتی ہے کہ بینکس کے تھرو پیسہ یا حوالے کے تھرو پہلے باہر جاتا ہے, پھر وہاں سے واپس کنٹری میں آتا ہے, کیونکہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے وہ ٹیکس ایگزیمپٹ ہوتا ہے, تو اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے دھونا, تو اس کو پہلے باہر بیچتے ہیں کسی بھی سورس سے, چاہے وہ حوالے کے ذریعے بھیجے, لانچ کے منی لانڈر 2-3 اور طریقہ کار سے کرتے ہیں, اور لیکن یہ پروفیشنل طریقہ اپنایا ہوا تھا. بینک بھی کھول کے کرتے ہیں. یہ جو ابھی جو لیٹسٹ جو آپ کا چل رہا ہے جس کے اوپر ایف آئی اے کر رہی ہے, وہ یہی تو کیا ہے, لوگوں کے اکاؤنٹ کھولے, ان میں پیسے جمع کرائے, باہر بھیجے, اور وہاں سے وائٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لیے کہ یہ ہمارے پر ریمیٹنس آئی ہے. تو دیٹ واز اے ٹائپ آف منی لانڈرنگ جس کے اوپر پاکستان نے اقدامات کیے ہیں, اور اس نے ایف اے ٹی ایف نے اور ایشیا پیسیفک گروپ نے اپریشیٹ بھی کیا. لیکن انڈیا کی اسٹرانگ لابنگ کی وجہ سے ابھی بھی ہمیں کم از کم جو دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے اس کو لو رینکنگ حاصل کرنا چاہیے. انڈر دی سپرویژن آف چائنا ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کچھ پروڈکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں چائنا کی سپورٹ کی وجہ سے جو ابھی اسٹل ہم لوگ سروائیو بھی جو کر رہے ہیں, اس میں انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف چائنا کی وجہ سے کر رہے ہیں. ابھی تک چائنا, ٹرکی اور ملیشیا 2-4 ملک ہیں جو ہمارے وہ ساتھ امداد کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں. ورنہ انڈیا کی جو لابنگ ہے اس کی وجہ سے کافی اسٹرانگ ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے انڈیا نے اپنی لابنگ سے جو ہے ہمیں نقصان پہنچایا, اس قسم کی من گھڑت خبریں پھیلائیں, اور ہمارے بھی صحافیوں نے اس خبروں کو پک کیا, اس کے بعد یہ پھیلا دیا گیا
یہ پچھلے سال کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان گرے لسٹ میں جا رہا ہے، پاکستان گرے لسٹ میں جا رہا ہے، اس وقت تک کوئی گرے لسٹ میں نہیں جا رہا تھا. اتنی ہائپ کریٹ ہوئی اس کی کہ انفارچونیٹلی انڈیا کو بھی فائدہ ہوا اس کا، اور جتنے بھی یہاں پہ انویسٹرز تھے انہوں نے اپنا اعتبار کھو دیا. مارکیٹ جو ہے بہت برے حالات کے اوپر چلی گئی اس قسم کی صرف اور صرف نیگیٹو خبروں کی وجہ سے. اس وقت FATF کی رپورٹ سے آپ کو کیا سیٹسفیکٹری ریمارکس دیں گی آپ یا انسیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں البینہ، میں ایک بار بتاؤں کہ انڈیا تو ہمیشہ سے ہی پاکستان مخالف ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہی انڈیا ہے اس خطے میں. دیکھیں وہ تو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف نیگیٹیوٹی کی جو خبریں ہیں وہ پھیلانے کا عادی ہے، اور بالکل وہ بہت ان چیزوں میں بڑا اسٹرانگ ہے. پاکستان کے لیے جو نیگیٹو کسی قسم کی بھی وہ رپورٹس کرتا ہے تو ہاں خبریں جو پہنچا رہا ہے اس میں اسٹرانگ بھی بڑا ہے وہ. لیکن میرے بھائی نے بالکل بجا کہا کہ ہمیں جو سپورٹ اس وقت تک مل رہی ہے اور جو اسٹرانگلی ہم انہیں انڈیا کو اگر نگلیکٹ کر رہے ہیں کسی چیز میں تو اس میں چائنا کی بڑی سپورٹ ہے ہمیں. FATF کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں کتنے اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اگر اب کہا جائے تو اس وقت سے لے کر اب تک کبھی پاکستان کو آپ بتائیں کہ کرپٹ اس طرح سے کہا گیا جو اس گورنمنٹ میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اقدامات تو ہر گورنمنٹ اٹھاتی ہے. نہیں، پہلے بھی گرے لسٹ میں گیا تھا اور الیکشن سے پہلے بھی، اور اس سے پہلے بھی ماضی کی حکومت میں بھی اگر دیکھیں جی ماضی کی حکومت میں بھی اگر گیا ہے تو کیا اس کو آپ نے اس طرح سے اتنا ہائی کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی پاکستان بہت لاس میں جا رہا ہے یا پاکستان ایسا ہے؟ میں دوبارہ وہی سوال دہراؤں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے پازیٹیو اٹھائے ہیں، جبھی اگر نہیں تو اب تک تو اس کو دہشت گرد پہلے کیوں چلا گیا؟ تو دیکھیں اب پہلے سے بھی پروپیگنڈا یہی لوگ کر رہے تھے اور اب بھی وہی ممالک ہیں. کون جو دیکھیں ممالک وہی ہیں، انڈیا ہو گیا یا ہمارے جو وہ دیکھیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کسی طرح سے اکانومی اسٹیبلش نہ ہو کسی صورت میں. پاکستان وہ چاہتے ہیں پاکستان تنہا رہ جائے. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی فارن پالیسی اتنی مضبوط کی، جو ایران کی طرف سے بھی ہمارے پاس دہشت گرد آ رہے ہیں جو کہ انڈیا بھیج رہا ہے، پھر افغانستان کی طرف سے دہشت گرد آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی کو جب مشرف دور میں گورنمنٹ ملی تو اس وقت پاکستان کہاں موجود تھا، کتنا ٹیررسٹ موجود تھی. دیکھیں ایک منٹ، کہاں موجود تھی؟ دیکھیں پاکستان کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ KPK کے اندر، سوات کے اندر پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو وہاں آپ نے کون سے سٹیپس لیے گئے، کون سے میجرز لیے گئے؟ میجرز میں یہی ہے کہ ہمارے جتنے فورن افیئرز کی جتنی کمیٹیز بنی، جتنے بھی وہاں گئے انہوں نے پازیٹیو طرف لے کے گئے. پاکستان اس حالت میں تنہا نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہو یہ اس وقت بہتر ہے؟ میں نہیں سمجھتی اگر بہتر نہ ہوتا تو ٹیررسٹ تو ہمیشہ سے پاکستان کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب بہت بہتری کی جانب تھا. پیپلز پارٹی نے جو اقدامات اٹھائے ہیں آپ کے ملک کے اندر بھی جو اقدامات کیے اس وقت بھی ٹیررسٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے، آئسولیشن کا شکار ہے؟ بالکل ہے. اچھا، تو تبھی ٹرکی اور ملیشیا جوائنٹ وینچر کر کے ایک چینل پاکستان کے ساتھ کھولنا چاہ رہے ہیں کسی اور مسلم ممالک کے ساتھ نہیں، اور وہ اس جوائنٹ وینچر سے وہ تمام تر مسلمانوں کی پازیٹیو امیج اور ریپیوٹ کو بحال کریں گے اور تمام تینوں ممالک اپنی ریپوٹیشن بحال کریں گے. اگر کھولنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مزاحمہ بات نہیں ہے. اس سے پہلے اردگان، اس سے پہلے مہاتیر محمد اور باقی سارے کیوں جوائنٹ وینچرز نہیں کیے؟ دیکھیں اگر نہیں کیا تو اس سے پہلے بھی جو ہے نا بہت سارے کیے جا چکے ہیں. اب اگر انہوں نے پہلی دفعہ کر لیا ہے تو اس کو جب پائے تکمیل تک پہنچائیں گے جب دیکھا جائے گا. اچھا، لیکن اس کو جب دیکھا جائے گا ابھی تو آپ لیکن ایران کے حوالے سے زرداری صاحب کی کیا تمام تر آپ کہیں گی کہ ان کی کیا کنٹریبیوشنز رہیں؟ دیکھیں ایران کے اندر جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں سٹرگلز ہوئی ہیں میں سمجھتی ہوں کسی بھی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوئی ہیں اگر آپ اس کو گہرائی سے جا کے. اور کیا پاکستان اور ایران کے بائیلیٹرل ٹائز آپ اب بہتر دیکھ رہی ہیں یا آج سے پہلے کے ادوار میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پہلے کے ادوار میں اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک ایڈیشن کرتی چلوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے میڈیٹر کا رول پلے کرنے کا کہا اور اب حالات بہتر ہو رہے ہیں. یعنی انڈر دی سپرویژن آف آر پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیٹ کروں گا اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور سعودی عرب اور ایران کا مسئلہ کافی زیادہ مشکل ہے. نہیں دیکھیں
मुश्किलें क्या वो खुद ऑन कर रहे हैं. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा इसी तरह की, लेकिन आज से पहले कभी तो नहीं देखा इसी तरह से कि पाकिस्तान इतना पिवटल रोल प्ले करे. पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरब दोनों पहले भी देखें, एक मिनट, बिल्कुल अलवीना देखिए, इक्वल दोस्त पहले भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो ट्रंप ने कहा है कि मैं इनके दरमियान में, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में सालसी का किरदार अदा करूंगा. जब उनके अपने मीडिया वाले ने कहा तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं थी. देखिए, अगर जब तक ईरान और सऊदीया खुद से नहीं कहते कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये रोल प्ले करें, जब वो खुद ही नहीं ऑन कर रहे तो किस तरह से कह सकते हैं? मुसरत, वो तो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद उनको एडवाइस किया, वो कहते हैं कि मैं मीडिएटर का रोल प्ले करूंगा. देखिए, अगर वो कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं और अल्लाह करे कि बेहतर हो, दो मुसलमानों के दरमियान में अगर बेहतरी आ जाती है तो अच्छी बात है. लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान, क्या ही अच्छा होता कि दूसरे ममालिक में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी, अगर बेहतर होने जा रहा तो हम अप्रिशिएट करेंगे. लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अपने मुल्क के अंदर भी इसी तरह से इंसाफ करते. जरदारी साहब के दौर में तेल भी बंद हो जाता है, जरदारी साहब के दौर में पाइपलाइन अगर बिछाई जाती है तो उसको रोक दिया जाता है. उसमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ? गैस पाइपलाइन और डीजल पाइपलाइन, ये सारा जरदारी साहब के दौर में हुआ. ये गैस पाइपलाइन अलवीना जरदारी साहब के दौर में हुआ. तो उसके बाद जब गवर्नमेंट आने वाली है, अगर उस पर वो काम नहीं करेगी तो जरदारी साहब का कसूर नहीं है. उसका क्या हुआ? तापी गैस पाइपलाइन की बात कर लें, अगर उस पर कर लें जितना हम लोगों ने पीपल्स पार्टी ने किया, उसके बाद PMNN की गवर्नमेंट आती है और उस पे वो स्टॉप कर देती है. जिस तरह के अभी वजीर आजम साहब ने दूसरे प्रोजेक्ट थे उसको बैन कर दिया, उसको बंद कर दिया. मैं यही सबसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुझे एक वक्फा लेना है और पहले ताहिर का भी व्यू लेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी जाने बढ़ेंगे. ताहिर, सवाल छोड़ के जा रही हूँ आपके लिए, वक्फे के बाद आपसे जानूंगी कि आप अब तक जो है पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर से सेटिस्फाइड हैं और क्या FATF में पाकिस्तान अपने आप को मनवा पाएगा? एक वक्फे के बाद आपसे जानेंगे. स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक. और वक्फे से पहले जो है मैं सवाल छोड़कर गई थी ताहिर मलिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए कि क्या पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और क्या जो FATF की जो रिपोर्ट है उससे वो सेटिस्फाइड हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें अलवीना, बात ये है कि FATF पे जो अभी हमारी हुकूमती कारकर्दगी है उसी की वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हैं. हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से कितना भरपूर किस्म का दबाव. देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँ ताहिर, कि अगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ग्रे लिस्ट में भी शामिल है तो इससे भी हमें कोई इतना ज़्यादा लॉस नहीं है. एक इमेज की, एक रेपुटेशन की थोड़ी सी एक है कि हमारा थोड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान का ट्रेड इससे कोई वो इशू नहीं हुआ इतना. इससे पहले जब 2015 से पहले की भी बात कर लें, जब भी पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में आया 2 दफ़ा पहले भी, तो उस वक्त भी जो है पाकिस्तान के किसी भी तरह ट्रेड के ऊपर कोई भी मनफी असरात मुरतब नहीं है. ये इंडियन आर्टिकल और इंडियन रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि इससे कुछ होगा. अभी जब इन्होंने लास्ट टाइम हमारा नाम ग्रे लिस्ट में डलवाया था तो ये इनके अपने जर्नलिस्ट कह रहे थे कि इकोनॉमिकली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक लॉबिंग स्ट्रिक्ट है. अल्लाह ना करे कि ब्लैक लिस्ट में जाए, वो खतरनाक है. नहीं, इंशाल्लाह जो इस वक्त आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इमरान खान साहब का खिताब और जो सारी चीज़ें, जिस तरह की पॉलिसीज़ PTI लेके चल रही है, इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात से भरपूर उम्मीद है कि जो पॉलिसीज़ पिछली हुकूमतों ने इंटरनेशनली ख़ास तौर पर जिस तरह से वो लेके चले, आज उसका खुमियाना हम भुगत रहे हैं. और ये हमें 1 साल में ही सारा कुछ कह रहे हैं जी सब कुछ इन्होंने किया, 1.5 साल हो गया, सब कुछ इन्होंने किया. तो हम तो 30 साल, आप 30 साल 40 साल पुरानी बात कर लें तो हम तो अभी हैं. हम अब आके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं. वो कहते हैं ना कि जी शॉर्ट टर्म जी एग्जैक्टली एंड लॉन्ग टर्म गेन. इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की कारकर्दगी वो सामने आ जाएगी, आपके और सबके सामने आएगी. और इसमें इंशाल्लाह देखें, पहले मसाइल कितने थे, दहशतगर्दी के कितने मसाइल थे जिसकी वजह से हम कभी कहीं उठा के फेंक दिए जाते थे. मगर आज पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में एक बेहतर और अच्छा इमेज की तरफ जा रहे हैं हम, और बेहतर से बेहतर हो मुसरत, इससे आपको भी एग्री करना पड़ेगा. इंटरनेशनल ब्लॉगर्स दे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, दे विश टू विजिट पाकिस्तान नाउ. आज से पहले कभी हमने ये नहीं देखा. इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सब कुछ है. मेरे भाई ने अभी मिस्र के साथ $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट
اور آپ سوری میں آپ کی ایک بات کر رہا ہوں, آپ نے جو ہے نا وہ ابھی الوینا نے آپ سے ایک سوال کیا تھا تو اس پہ آپ نے یہ بولا تھا کہ ہماری پالیسیز دیکھیں, جو ایران اور امریکہ کی بات کی نا الوینا نے, تو ایران اور امریکہ میں یہ 30 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے آپ کو بولا ہے کہ بھائی آپ عمران خان کہ جی آپ اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں. آج سے پہلے تو کبھی نہیں تھا نا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کسی کے دباؤ میں آئے بغیر انٹرنیشنل جتنی بھی آپ ان کی جو ہے نا اسپیچز سن لیں, ان سب میں انہوں نے بلا مطلب خوف و خطر, مطلب چاہے امریکہ پہلے آپ کی بڑی وہ ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی تو پہلے امریکہ سے پوچھتے تھے ہاں جی ہم یہ کریں یا نہ کریں, مگر آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب اور ہمارے کپتان نے یہ ثابت کر دیا اور لوگ بھی اس کے اوپر بہت خوش ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ایک پاکستان میں جو ایک امیج دیا ہے, ایک عزت مل رہی ہے پہلے سے. ایف اے ٹی ایف میں ہمارا نام گرے لسٹ میں جس طرح کے شامل ہے, بلیک لسٹ سے خود کو بچانے کے لیے میجرز بھی لے جا رہے ہیں, لیکن کون سے لوپ ہولز کہاں پر ہیں ابھی بھی موجود ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان پر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں لوپ ہولز تو بہت سارے ہیں جس کے اوپر ہماری اب ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ لیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دہشت گردی پہ ہم نے بہت زیادہ کنٹرول کیا. کراچی کو آپ دیکھ لیں اور فاٹا کو دیکھ لیں آپ. فاٹا آج کے پی کے کا حصہ ہے نا, تو فاٹا میں نہیں, فاٹا میں کتنی دہشت گردی تھی, کتنا سب کچھ تھا, اور سارا کچھ آپ کو اس سے کیا لینا؟ نہیں اس سے بہت آپ کا لنک ہے, کیوں نہیں ہے؟ جب تک آپ کو تو وہی ہے کہ جو چیز اچھائی کی طرف نظر آئے وہ فوراً پی ٹی آئی والے اپنے اوپر اس کو لبادہ نہ اڑے. نہیں تو اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, ابھی تو ہم 1.5 سال میں جا رہے ہیں نا, ہم اتنی اچھائی کی طرف ہم تو آپ اچھائی کی طرف دیکھیں میرے بھائی, آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے ان 14-15 ماہ میں پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, جو لوگ غریب تھے ان کو غریب تر کر دیا. انہیں چاہ رہے ہیں کہ لنگر پہ جا کے کھانا کھائیں اور سکون سے گھر پہ جا کے سوئیں. پالیسیز کی وجہ سے جو کام غلط ہے وہ ماضی کی پالیسیز کا, جو گند آپ لوگوں نے کیا 15 ماہ کے اندر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے والی پی ٹی آئی ہے. یہ تو آپ اپنی سیاست چمکا رہی ہیں. 15 ماہ میں 1 منٹ 14 ماہ تو ختم ہو گئے تو 15 میں سٹارٹ ہو گئے. کیا کیا ہے مجھے بتائیں, ایک چیز اچھائی بتا دیں. پاکستان دیکھیں 14 ماہ کے اندر مجھے بتائیں کیا کیا ہے, کوئی ایک چیز تو بتا دیں کہ یہ صحیح سمت میں گئے جس پہ آپ کہیں کہ یہ بہت بہتر ہو گیا. شارٹ ٹرم پین لانگ ٹرم گین جو بول رہا ہوں آپ کو اس کو سمجھ لیں ذرا. کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ کو گنوا دیتی ہوں. آپ مجھے گنوا دیں, آپ ان کے پاس آگے بیٹھ جائیے, پھر گنوا دیجیے. نہیں میں آپ نے مجھے سوال کیا نا, سوال میرا کام ہے, سوال میرا کام ہے آپ سے, لیکن اس وقت آپ نے سوال کیا مجھ سے. میں آپ سے سوال, میں ان سے کہہ رہی ہوں, میرا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی ختم کی ہے. آپ کے وقت میں آپ کو ملا بالکل صاف ستھرا پاکستان ہے, الحمدللہ کریں. آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کب کیا ہے؟ دہشت گردی تو تھی کراچی شہر کے اندر, جو آپ نے مجھے کراچی شہر میں جو دہشت گردی تھی وہ کہیں بھی نہیں تھی. مسرت ایک دفعہ کلیئر کر دیں, آپ کہہ رہی ہیں پاکستان صاف ستھرا ملا ہے؟ بالکل ملا ہے. اکاؤنٹ صاف ستھرے بالکل ملا ہے. اکاؤنٹ بالکل صاف ستھرا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ملک کا خزانہ سب صاف ملا. یہ دیکھیں, یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ خزانے میں کچھ تھا. جب ہمیں خزانہ ملا مشرف صاحب کے دور میں, جب ہمیں ملا اس میں کچھ نہیں تھا. تو بتایا کیوں نہیں آپ لوگ؟ بالکل فرسٹ ٹائم زرداری صاحب نے بتایا کہ کچھ نہیں ہے, خزانہ خالی ہے. انہیں تو مطلب عادت ہو گئی ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے کچھ نہیں, لیکن سب نے بتایا, بالکل بتایا, بالکل 10 دفعہ کہا ہے, ہر دفعہ کہا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تو بالکل کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ کنٹینر سے ہم اتریں گے تو پھولوں کے تاج ہمیں ملیں گے, جہاں ہم ہلائیں گے وہاں صحیح سب کچھ ہو جائے گا. 200 ارب آگے کیا, اتنا بگاڑ پیدا کر لیا, کیسے کریں وہ لوگ؟ 200 ارب آگے, مجھے بتائیں 200 ارب آگے. ڈیزل 40 روپے اور پیٹرول 40 روپے ہو گیا, گیس سستی ہوگی, پیٹرول سستا ہو گیا. یہ چیزیں پہلے نہیں تھی. 30 سال میں آپ نہیں کر سکی تو ہم سے آپ کی امید رکھ رہی ہیں. ہم نے آپ کو 80 روپے دیا, اب آپ نے 80 روپے پیٹرول تھا, اب 115 پہ لے گئے. ڈیزل تھا, 150 روپے پہ لے گئے. ٹھیک ہے, لیکن آپ پیٹرول کی بات کر رہی ہیں مسرت, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پیٹرول کی پرائسز صرف اور صرف انفلیشن سے انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے. جب ہمارے دور میں دوسری گورنمنٹ کے ادوار میں بڑا کرتے تھے تو وہ انٹرنیشنل ویلیو کو دیکھ کے, انٹرنیشنل اگر بڑی ہو تو یہاں بڑا کرتی تھی. ڈالر کی قیمت, ایک منٹ, ڈالر کی قیمت
आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कितनी दी थी? डॉलर की कीमत क्या थी? कितने पे मिला? डॉलर आपने कितने पे दिया PMLN ने? 120 पे अगर मिली है इनको, आपने PMLN को कितने पे दिया? 120 पे कितनी हो गई? आपने PMLN को कितने पे दिया? उस वक्त मेरे ख्याल में 102 थी। नहीं, ठीक है ना? नहीं, आप 90 से भी कम में दिया, आप लोगों ने 90 से भी कम में दिया, आपने 90 से भी कम में दिया। अच्छा देखिए 92 थी, PMLN इनको कितने पे हैंड ओवर 5 साल गुजारने के बाद 120 हुई, इन्होंने तो 14 माह के अंदर 160 165 ले गई। 128 में इनको मिला। नहीं जनाब 122 में मिला, 91 पे दिया, 91.9 पे 122 इनको PMLN ने 128 पे मिला, और 10 महीनों के अंदर 8 महीनों के अंदर कितना ले गए? 160 165 पे ले गए। आप लोगों ने आर्टिफिशियल मसला नहीं, आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल नहीं, देखिए तमाम तर फैक्टर्स के FATF की इकोनॉमिक। अच्छा देखिए एक मिनट, फैक्ट्स पे आप ही ने स्टार्ट किया। 100 इन्होंने इनके ही कहा था असद उमर साहब ने कि 45 और 46 रुपए तक का पेट्रोल है, तो फिर 45-46 से लेके 115 और 150 तक कहां ले गए ये लोग? ठीक है, फिर ये सस्ता हो गया। मोहम्मद अकमल साहब की जाने पाऊंगी। मोहम्मद अकमल साहब, आप क्या कहेंगे ये FATF के तमाम तर सिनेरियो को देख के? कोई एक फैक्टर इंटरकनेक्टेड नहीं है, तमाम तर फैक्टर्स जो है एसोसिएट होते हैं और फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट इसके ऊपर जो है असरअंदाज होती है। FATF के हवाले से मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, उसमें FATF ने जो अपनी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस किया है वो टेरर फाइनेंसिंग को किया है, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी जो अंदरूनी कमजोरियां हैं ना उनको भी बताया। कैश हैंडलिंग बेताशा है, ये उनकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कैश डीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, क्रॉस बॉर्डर कैश जा रहा है और आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इट्स अ काइंड ऑफ हुंडी हवाला। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ हुंडी हवाला। अब पिछले दिनों में काफ़ी इस टाइप के अब दो तरह के होते हैं ना, एक तो होती है सिर्फ फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और एक होती है फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो ये दोनों चीज, उसके बाद उन्होंने CTD की और FIA की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। ये FATF ने अपनी रिपोर्ट में जो जिक्र किया है, उसके बाद यहाँ पे जजों की कमी का, प्रोसिक्यूशन का, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इकदाम का, कानून का, इन सब चीज़ों का जिक्र किया है कि इन चीज़ों की कमी है और इनके ऊपर इकदाम की ज़रूरत है। हाँ, पाकिस्तान ने जो FATF के जो बुनियादी मुतालबात थे वो पूरे किए, ये एडिशनल हैं। ये जो 40 की जिक्र हो रही है इसमें से ज़्यादातर ऐसे जो एडिशनल में आते हैं, जो बुनियादी हैं उसमें मीडियम की रैंकिंग हासिल की। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो टारगेट हमारा ये थोड़ी था कि हम ग्रे लिस्ट में ही रहे, हमारा टारगेट था ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आना। ठीक है, ग्रे लिस्ट से बच जाना तो ऐसे ही है ना कि मैच आपने टाई कर दिया, वो भी कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। इस वक्त जो भी इकदाम हुए हैं उसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का बहुत ज्यादा रोल है। आप सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में अगर टेररिज्म कम हुआ है तो आप देखें वो अफगानिस्तान के साथ जो इन्होंने बाढ़ लगाई है उसकी वजह से कराची में भी अमन हुआ है, फाटा में। अब उसका क्रेडिट मुख्तलिफ पार्टियां ले जाती रहे, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वहाँ पे बॉर्डर लगाने के बाद देखें खुद कुछ धमाके भी कम हो गए। और ये बाकी रह गई दूसरी बात, तो तालिबान को तो आज वो जो अफगान तालिबान है उनको तो अमरीका तस्लीम कर चुका है, ठीक है ना। तो अब हमारे उसका तो कोई रोल है नहीं। एस्पेक्ट ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमेरिका में बैठ के ये भी बता दिया कि आप नहीं बनाए, आपने इस्तेमाल किए और अब आप टेररिस्ट कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे हैं, हमारा टारगेट था वाइट लिस्ट में आना। एक ब्रेक लेना है मैंने। मोहम्मद अकमल साहब आपसे कंटिन्यू करूंगी, फिर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी कि हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन मजीद होने के जो है चांसेस हैं। मोहम्मद अकमल साहब, इन्फ्लेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि मजीद महंगाई होगी और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है दूसरी तरफ वो पॉजिटिविटी के हवाले से काम करें, ये कहा जा रहा है हफीज़ शेख की जानिब से। साथ ही साथ जो बड़े ताजर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स राइट पाथ पर हैं। तो फिर आखिर क्यों इन्फ्लेशन, फिर क्यों मजीद इन्फ्लेशन? अच्छा देखें, जो आज जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है ना, सबसे पहले तो मैं उसका थोड़ा सा उसकी जो फिगर्स हैं वो आपको कोट कर दूं कि जैसे इसकी कुछ अलग वो आ रहे हैं, 2-3 वो इसकी फैक्ट्स आ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैं बता रहा हूँ उसमें। देखें, एक तो वर्ल्ड बैंक ने भी क्लियरली बताया और यहाँ के हमारे इकोनॉमिस्ट भी ये बता रहे हैं कि 2020 और 2019 तो चल रहा है, 20 में और 21 में जो है ना वो कोई डेवलपमेंट के चांसेस नहीं है। ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पीरियड इसको कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट
رپورٹ میں کوئی خاص بات نہیں کی ہے, یہی چیزیں ساری دہرائی ہیں. مثلا اب جیسے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اکنامک جو گروتھ ہے وہ ہماری کم رہے گی. اچھا, میڈیم ٹرم جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی کے حالات کیسے رہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کیسی رہتی ہیں, اسٹرکچرل چینجز کس حد تک چینج آتے ہیں. مثلا اگر یہ لوگ انویسٹر فرینڈلی پالیسیز لائیں گے, اس کے بعد لانگ ٹرم اقدامات میں اگر یہ لوگ انڈسٹریلائزیشن کریں گے, ایکسپورٹس کے اوپر زور دیں گے, ریمیٹنسز کے اوپر ورک کریں گے. انرجی سیکٹر کے حوالے سے مصر کے ساتھ جو بائلیٹرل ٹائی ہو رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مصر کے ساتھ جو بائلیٹرل ٹائی ہو رہا ہے اور وہ انرجی کے سیکٹر میں ہو رہا ہے, تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو انرجی کے سیکٹر میں آپ کام کریں. انرجی کے سیکٹر میں نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ گروتھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ اکنامک گروتھ کی بات کر رہا ہوں. وہ انرجی کے بغیر نہیں تو کیا اکانومی کے اوپر اس کی کوئی پازیٹیو امپیکٹس نہیں ہوں گے؟ بالکل پازیٹیو امپیکٹس ہوں گے, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ نے یہ اگر اسٹیپ لیا دیٹس اے گڈ اسٹیپ. اپارٹ فرام دیز گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ, اب پچھلے دنوں یہاں ایجنٹ سیڈ کہ وہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈومینز میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. ایگزیکٹلی, ایکسپو میں انہوں نے وہ ایک کانفرنس وغیرہ کی, وہ بیرون ملک جو سیاحت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے ہمارے یہاں وہ ایک سبسٹینشیل سورس آف ریونیو. آپ دیکھیں سعودیہ اور دبئی کا جو ریونیو ہے, دبئی وہ تیل سے زیادہ وہ اس سے ٹورزم پہ چل رہا ہے. لیکن ٹورزم کی بات اگر ہم کریں, ٹورزم کے لیے جی ڈیفینیٹلی ہے, لیکن جو حال کیا ہوا ہے سندھ کی بات کر لیتے ہیں. چلیں ہم حیدرآباد تک چلے جاتے ہیں, صرف حیدرآباد. میں فیڈرل گورنمنٹ کے ذرا فگرز پہلے سے اس کے ورلڈ بینک کے آپ کو بتا دوں تاکہ تھوڑا سا وہ چیزیں آ جائیں نا. اب میکرو اکنامک گروتھ جو ہے وہ 3.3% ہے, انفلیشن جو ہے وہ بڑھ کے 13% ہو چکا ہے. یہ بیسک انفلیشن کی بات ہو رہی ہے, اور جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ 7.6 کے اوپر سم وے اراؤنڈ رہے گا. ٹھیک ہے نا. آفٹر ورڈ جو ہے وہ اس میں ڈکلائن آنا شروع ہوگا, یہ ورلڈ بینک بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2.6% ہے 2020 میں, جو کہ 2021 میں کم ہو کے 2.2 رہ جائے گا. اسی طرح فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 7.5% ہے آف جی ڈی پی ان 2020 اور 6.2% ہو جائے گا, یعنی کم ہو جائے گا یہ بھی 2021 میں. اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, یعنی جو ہمارا جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ جی ڈی پی کا 70%, یعنی ہمارا جی ڈی پی کا 70% ہم نے اٹھا کے دینا ہے اس کے ڈیٹ فائل سے, جو قرضے لیے ہوئے ہیں. لیکن محمد اکمل صاحب یہ تو سٹیٹس ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ میں. ٹھیک ہے, یہ شارٹ ٹرم میں بتا رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں تھوڑی سی پریشانیاں ہیں. لانگ ٹرم میں اگر گورنمنٹ کی پالیسیز, لانگ ٹرم پالیسیز اور میڈیم ٹرم پالیسیز صحیح رہتی ہیں اور فوکسڈ رہتی ہیں, تو اس میں چانس ہے بڑھنے کا. لیکن اگر پاکستان پازیٹیولی جو ہے گرو کرتا ہے تو پھر یہ سٹیٹس تو مینڈیٹری نہیں رہی نا. تو اسٹیٹس تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹس تو صحیح ہیں, یہ کہ یہ شارٹ ٹرم میں ابھی اس وقت جو حالات ہیں تو اب یہ مجبوری ہے نا ان کی. اب جان بوجھ کے انہوں نے مارکیٹ کو سلو رکھا ہوا ہے, 13.5% انٹرسٹ ریٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوگی ورکنگ. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے. ٹارگیٹ ہوتا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے. جب انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو اس کو جو پالیسی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی, وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے تاکہ لوگ سیونگز کی طرف جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے اور لوگوں کی کنزمپشن کم ہوتی ہے. تو یہ دس از اے ٹائپ کہ اس کے ذریعے مہنگائی کو ختم کرنے کا یہ ایک میجر ہے. اب یہ 1-1.5 سال تک یہ لوگ اسی پہ مینٹین رکھیں گے تاکہ انفلیشن کنٹرول میں آئے. مہنگائی یہی ورلڈ بینک بھی بول رہے ہیں کہ اگلے 2 سال تک جو ہے نا وہ یہ مہنگائی رہے گی اور اس کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہوگی. لیکن سوال ابھی اٹھتا ہے پالیسیز آف دی گورنمنٹ, جی پرفارمنس اینڈ پالیسیز اور حالات کے اوپر. اب کل کو اگر کشمیر پہ جنگ لگ جاتی ہے سب کچھ لیکن محمد اکمل صاحب نیت کے اوپر دارومدار ہے. دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بنائیں گی اس رپورٹ کو دیکھ کے, اور زیادہ کنٹروورسیز پھیلیں گی اس حوالے سے؟ اس ورلڈ بینک کی رپورٹ میں تنقید کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے 13 ماہ لگا دیا اور اب اس کے بعد یہ لوگ 2 سال بھی لگا دیں گے, مہنگائی بڑھتی رہے گی. اکنامک کی بات ہوتی ہے نا, لانگ ٹرم میجرز کی اکانومی کا جو پیریڈ دیکھا جاتا ہے نا وہ نارمل 5 سال کا شارٹ ٹرم نہیں دیکھا جاتا. شارٹ ٹرم میں تو اب دیکھیں نا, جس وقت میں اس گورنمنٹ کی یا میں کسی گورنمنٹ کو فیور یہ وہ نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس ٹائم پہ آئے تھے اس وقت واقعی پاکستان واز ایٹ دی ایج آف ڈیفالٹ.
ٹھیک ہے, ڈیفالٹرز ہونے جا رہے تھے, ڈیفالٹر ہونے جا رہا تھا, ڈیفالٹرز ہونے جا رہے تھے. اگر یہاں پہ لائے تو بڑی بات ہے. جس طرح محمد اکمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے کوئی چھوٹا گیم نہیں ہے, کوئی 2-3 دن کی کہانی نہیں ہے, 5 سال تو منیمم اکانومی کو دیے جاتے ہیں. پھر آپ لوگ یہ تمام تر سوالات یہ جو ریز کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں نے آرٹیفیشل کرنسی کنٹرول کو ایک پریکٹس رکھا. آپ لوگوں سے پہلے اگر ہم بات کریں ابھی ریسنٹ جو پچھلا دور تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا, اس میں اسحاق ڈار صاحب تو کنگ تھے آرٹیفیشل کرنسی کنٹرول کے. آرٹیفیشل کرتے کیسے, وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کروں کرتے کیسے, آپ کے پاس آؤں گی, لیکن یہاں مجھے کنٹینیو کرنے میں آپ کی طرف آؤں گی. تو آرٹیفیشل کرنسی کنٹرول کے کنگ ہونا اور اس طرح کی پریکٹسز ہونا, نوٹ پہ نوٹ چھاپنا, اور جتنے بھی میجرز جس سے انفلیشن بڑھتا جاتا ہے آپ اس کو کنٹرول نہ کرنا, یہ تمام تر آج کانسیکوینسز جھیلنے پڑ رہے ہیں. دیکھیں الوینا, میں نہ تو نون کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھی ہوں, نہ میں نون کی بات کروں. آپ لوگ کی پریکٹس بھی یہ تھی, لیکن نہیں, ہماری کوئی ایسی پریکٹس نہیں تھی. دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے جب خان یہ نئے نئے نوٹ آپ کی دور حکومت میں نئے نوٹ نہیں چھپتے رہے, نوٹ پہ نوٹ آتے رہے. نوٹ اگر چھپتے رہے تو نوٹ کا مقصد کرپشن تو نہیں تھا, نوٹ کا مقصد بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے نوٹ چھپنے کا. اب اگر نوٹ تو یہ بند کر دیں اس نوٹ کو, پھر آپ آئی ایم ایف نے بند کرائے میں ان کا بندہ تھوڑی. لیکن یہ پالیسی تو آپ کہہ رہے ہیں نا پالیسیز کو, اگر پالیسیز ہوتی تو اس وقت جب آپ نے, میرے بھائی نے بڑے اچھا کہا کہ جی بڑھ رہی ہے, 5 سال دیں, 10 سال دیں. دیکھیں عوام کے لیے اس وقت تو بڑے کنٹینر پہ ان کے جتنے بھی لیڈرز تھے چڑھ کے بل پھاڑ رہے ہوتے تھے کہ جی آپ بل پھاڑیں, بل نہ پے کریں کیونکہ زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے تھے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, اگر $1 کی مطلب $1 کی قیمت بڑھتی ہے تو دیکھیں کتنا ہمارے قرض مطلب کتنے خسارے میں ملک جاتا ہے, کتنا قرض ہم پہ چڑھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کنٹینر پہ ہی چڑھ کے کہا کرتے تھے کہ آپ ٹیکس نہ دیں. اس وقت تو آپ نے ساری وہ کہتے تھے چور ہیں, ان کو ٹیکس نہ دیں, گمراہ کن باتیں کی, وہ کہتے تھے چور ہیں, اپنے خزانے بھرتے ہیں, دبئی اور لندن میں محل بناتے ہیں. اس وقت تو گمراہ کن باتیں کی. یہ سارے چور ہیں, پورا پاکستان چور ہے, پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز چور ہیں. ایک فرشتے پی ٹی آئی والے رہ گئے, ان فرشتوں نے ان 14 ماہ کے اندر عوام کی چیخیں نکال دی ہیں, عوام کو بدحال کر دیا. کسی ایک چیز میں تو ریلیف دیں عوام کو, ہمیں لنگر نہیں چاہیے, اور اچھی تقریروں سے, اچھی اسپیچیں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے اچھے کام, ٹھیک ہے, ناصر شاہ صاحب ٹھیک ہے, ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائم اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ بے روزگاری ہو رہی ہے, یعنی وہ ڈیفینس کر رہے ہیں اسٹریٹ کرائم کا, اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں, یہ جو انہوں نے جو کہا ہے اس کو زو معنوں میں لیا جا رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کچھ اس طرح سے نہیں کہا. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم جتنے بھی ہیں وہ بڑھنے کی وجہ یہ ہو سکتا ہے, ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں نہیں, لیکن بڑا شہر, دیکھیں بڑا شہر منسٹر لیول کے شخص کو اس قسم کا بیان دینا تو بالکل اپروپریٹ نہیں ہے. ان کے بیان کو مطلب کسی اور معنی میں نہ لیا جائے. میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہ رہی ہوں, آپ سن لیجئے. اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اسٹریٹ کرائم میں زیادہ سے زیادہ, دیکھیں آپ پچھلے ادوار میں دیکھ لیں اور اب میں دیکھ لیں, اگر 2 سال یا 4 سال یا 5 سال ٹھیک ہے, میں آپ کو 3 سال یا 2 سال پرانی بات بتاتی ہوں. کراچی لوگ آتے ہوئے ڈرتے تھے, دیکھیں 2 سال پہلے کراچی آتے ہوئے دوسرے شہر کا شخص ڈرتا تھا کراچی. آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر 4 سال پہلے لے لیا جائے, 5 سال پہلے لیا ہے, تو یہی کراچی بوری میں, یہی کراچی میں کوئی بوری بنداشی بھی, اور لیاری میں عزیر بلوچ بھی تھے. سب عزیر بلوچ کوئی میرا چاچا ماما نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی کا کوئی پولیٹیکل ورکر. لیکن اگر پیپلز پارٹی نے ڈیفینڈ, آپ کہتے ہو کہ ڈیفینڈ کری, آپ لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم تو ڈیفینڈ نہیں کرتے. زرداری صاحب نے اس کو بہادر بچہ, اور جس طرح راؤ انوار صاحب کے لیے بولا, اور اسی طرح یہی کہہ رہی ہوں, راؤ انوار کو بولا بہادر بچہ, عزیر بلوچ کے لیے کچھ بھی نہیں کہا, کوئی اسٹیٹمنٹ راؤ. دیکھیں عزیر بلوچ کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے سارے جمع نہیں کر لیے اپنے, کوئی پیپلز پارٹی نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے جو ہے نا لیاری کے اندر ہی شروعات کی تھی کہ یہیں کا ہم نے اس کو یہاں پہ کرائم ختم کرنے, یہیں سے لیاری سے شروع کیا تھا. ابھی کیوں آپ نے پھر اب دوبارہ لیاری میں کیوں آپ لوگ نہیں رہے, لیاری سے کس لیے آپ کو کیوں نہیں ملا؟ دیکھیں مینڈیٹ سلیکٹڈ آئے ہیں, سلیکٹڈ کروانا تھا انہوں نے,
تو پھر کیسے آ گئے سندھ میں؟ باقی سندھ میں کیسے آ گئے؟ اگر باقی سندھ میں دیکھیں، باقی سندھ میں آئے، وہاں کے لوگوں کو تھا، یہاں پہ تو لوگوں کو بلیک میل اچھا، وہاں پہ لوگ جو ہیں بیچارے معصوم ہیں، وہاں پہ بار بار آپ لوگوں کو بھٹو کے نام پہ ایموشنلی بلیک میل آپ لوگ کر رہے تھے پبلک کو آج سے 30 سال پہلے، ملک میں ان امپلائمنٹ یہ کر رہے تھے 30 سال سے پبلک کو، دکھا کچھ رہے تھے، کر کچھ رہے تھے، دکھا کچھ رہے تھے، کر کچھ رہے تھے. بھائی جو آپ نے کنٹینر بھی دکھایا وہ ہم نے نہیں دکھایا. کنٹینر میں جو ہم نے بولا ہے نا تو وہ 1 سال کے اندر پورا نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کو پہلے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو میجرز لینے چاہیے، یا اس قسم کے بیانات آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سن رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں الوینا، بات یہ ہے کہ میجرز تو ان کو بہت ساری چیزوں میں لینے چاہیے، جو کہ پورے سندھ کا آپ حال دیکھ لیں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی بہت تشویش ہے اس کے اوپر بھی، اور اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کون صحیح کرے گا؟ سندھ حکومت صحیح کرے گی نا، یا پی ٹی آئی صحیح کرے گی؟ ہم تو یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ایک دوسرے کو ڈالتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان امپلائمنٹ ہے، ان امپلائمنٹ ہے. نہیں، لیکن ابھی میں کرائم ریٹ کی بات کر رہی ہوں. ناصر شاہ نے کیا بولا؟ روزگار نہیں ہے، روزگار کا مطلب ان امپلائمنٹ ہے. ان امپلائمنٹ فیڈرل کی ذمہ داری ہے. تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، یہی تو بات کر رہی ہوں نا. نہیں، ناصر شاہ تو آج تک ڈالتے ہیں، اب ہم بھی ڈالیں گے انشاءاللہ. لیکن بات سمپل یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو سندھ کا کام کرنا ہے یا کرنے دیں کسی کو نہ کرنے کریں آپ لوگ ہم تو بولتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں. ہم نے تو یہ بھی آفر کیا. انہوں نے کچرا اٹھانے کے لیے کہا تھا، اس پہ سے تو چندہ جمع کرنا شروع کر دیا، وہ چندہ نہیں ہوا تو پیچھے ریورس گیئر ہو گئے، اور 162 ارب کا اعلان کر کے جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ختم کرنے کے لیے آپ لوگ کیا میجرز لیں گے؟ بالکل لیں گے جناب، جتنے بھی دیکھیں. کون سے میجر لیں گے؟ کب لیں گے؟ آپ ہی نے نہیں کیا یہ کراچی کو بہتر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، یہ افواج پاکستان کا کام ہے، اور ان کا کمال ہے کہ انہوں نے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کیا. آپ لوگوں نے تو اپنے کرمنل جمع کیے ہوئے، اکٹھے کیے ہوئے. آج افواج پاکستان کا رول ہے تمام تر آپریشنز کا. پی ٹی آئی کا تو کوئی نہیں تھا نا کیا ہے، تو رینجرز کس کی تھی؟ خاص آرڈیننس سے آئی ہے نا رینجرز نے کیا ہے، یہ پولیس نے کیا. پولیس کی مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے، بس مجھے آپ جلدی سے آرٹیفیشل کرنسی کنٹرول کا بہت ہی اسٹرکس بتا دیں. کرنسی کنٹرول اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب ملک میں ڈالر ہے، ڈالر کی ریٹ میں بھاؤ میں اضافہ ہوتا ہے نا، تو یہ وزیر خزانہ جو ہے اسٹیٹ بینک کو بولتا ہے کہ بھائی ذرا ڈالر جو آپ کے پاس ریزروز ہے نا اس میں سے نکالو اور مارکیٹ میں فلو کر دو. اور جب وہ مارکیٹ میں فلو کرتے ہیں تو اس سے سپلائی بڑھ جاتی ہے، ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، تو ڈالر تو اسٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن ادھر جو ریزروز ہوتے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس جو مسئلہ ہے نا فورن ریزروز اتنے رہ گئے، تو یہ آرٹیفیشل جو کرنسی کنٹرول ہے اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ بینک کو یوز کیا جاتا ہے. اب کرنٹ جو آئی ایم ایف نے ان کو بولا ہے کہ بھائی آپ نہ تو کیا نام ہے اسٹیٹ بینک کا بھی انہوں نے اپنا بندہ لگایا ہوا ہے، اور حفیظ شیخ بھی ان کا اپنا بندہ ہے، تو کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آخری میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیخیں آ رہی ہیں نا ہر طرف سے، نون لیگ کی بھی، فضل الرحمان صاحب بھی اب جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. جو سسٹم ہے نا، سسٹم اس ملک کا، اس سسٹم کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سسٹم کی درستگی کی طرف کام ہو رہا ہے. طاہر ملک صاحب آپ کا، مسرت نیازی آپ کا، محمد اکمل صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمام تر جو سٹرکچرز ہیں اوور آل انسٹیٹیوشنز کی کارکردگی کے اوپر اور ان کی بہتری کی طرف جو ہے ہم کام کر رہے ہیں، جو اوور آل سسٹم کی درستگی ہے اس کے اوپر ہم کام کریں. آپ ٹویٹر پہ مجھے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ALVENAAGH. That's all for today. Allah Hafiz. God bless you all.